السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کل ہم نے فیمس سنگر سونو نگم کے ٹویٹ پر اذان کے سمجھنے کی بات کی تھی۔ آج پھر اس کے بعد والے حصے کو لے کر حاضر ہیں۔ اذان کا دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمے کو ہم دو بار سنتے ہیں۔ مؤذن ساری کائنات کے مسلمانوں کی جانب سے کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مؤذن کہتا ہے کہ ہماری نمازیں اللہ کے لیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے، ہمارے روزے اللہ کے لیے، ہمارا حج اللہ کے لیے، ہمارے صدقات اللہ کے لیے، ہمارا جینا اللہ کے لیے اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ مؤذن کہتا ہے کہ جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، جس نے سمندروں کو پیدا کیا ہے، جس نے درختوں کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کا بھی اللہ وہی ہے۔ سنو صاحب، اس اللہ کو پکارو گے نا تو سکون ملے گا۔ لوگ سکون کی تلاش میں شراب پیتے ہیں، کلبز میں سکون تلاش کرتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کے گانوں میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ جانتے ہیں گانوں میں، میوزک میں کوئی سکون نہیں ہے، کیونکہ اگر گانوں میں سکون ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے سنگرز خودکشی ہرگز نہیں کرتے۔ اگر آپ نیٹ پر خودکشی کرنے والے سنگرز کی لسٹ دیکھیں گے نا تو تعجب کریں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سنگرز ہیں جنہوں نے نام کمایا، مال کمایا، بڑے بڑے شہروں میں بنگلے بنائے، لیکن پھر بھی سکون سے محروم رہے، کیونکہ وہ ایک بڑی ذات، ایک بڑی ہستی کا انکار کرتے تھے۔ جو سب انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے اس سے وہ دور تھے۔ میوزک میں سکون نہ پا سکے، دنیا سے جانے کے لیے خودکشی کا سہارا لیا۔ سن صاحب، مؤذن اذان میں جس اللہ کا نام لیتا ہے نا، اسی نے آپ کو میٹھی آواز دے رکھی ہے، اسی نے آپ کو فیمس کر رکھا ہے، اسی نے آپ کو مال دیا، دولت دیا، اسی نے آپ کو ہریانہ سے نکال کر ممبئی تک لایا۔ اگر وہ آپ کو ہریانہ میں ہی رکھا ہوتا تو شاید آج آپ اتنے پاپولر نہ ہوتے۔ جس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر گانا گاتے ہو نا، جن پھولوں کے باغات میں کھڑے ہو کر گانا گاتے ہو، یہ سب اسی اللہ کے ہیں۔ ارے ہاں سوری، آپ تو پلے بیک سنگر ہیں نا، آپ گراؤنڈ میں تو نہیں رہتے ہیں، لیکن جب گانا گاتے ہو تو آنکھیں بند کر کے انہی سمندروں کا، باغوں کا، محلوں کا، جنگلوں کا تصور تو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے، جس اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے، آپ کو اسی کا نام سننے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں سونو صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ اس پیدا کرنے والے کے نام سے چڑھتے رہو گے نا اور ٹینشن میں آؤ گے نا، تو پھر ٹویٹ کر کے سب کو ٹینشن دلاؤ گے۔ اسی لیے شانت رہنا سیکھیں۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ مؤذن دنیا کو پیدا کرنے والے کو یاد دلاتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ آج تک کوئی مؤذن خودکشی نہیں کیا، حالانکہ اس کے پاس نہ کار ہوتی ہے، نہ بنگلہ ہوتا ہے، نہ نوکر ہوتے ہیں، نہ بینک بیلنس ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی کتنا پرسکون رہتا ہے۔ وہ صرف اس لیے خوش رہتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑے پیدا کرنے والے کو یاد کرتا ہے۔ سنو صاحب، اس کے بعد مؤذن گواہی دیتا ہے کہ محمد، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ پروادی ہیں، میسنجر ہیں۔ یہ وہی میسنجر ہیں جن کے بارے میں موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ جو حد درجے سادہ تھے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے،
اپنے دوستوں کے لیے انتہائی نرم تھے، بے خوف تھے، جن کے بارے میں مائیکل ہارٹ نے کہا تھا محمد یہ تاریخ انسان کا واحد انسان ہے جو مذہبی اور سیکولر دونوں سطح پر کامیاب رہا، جن کے بارے میں جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا مجھے یقین ہے اگر اس محمد جیسے انسان کو جدید دنیا پر حکومت مل جائے تو اس دنیا کے بہت سے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ برنارڈ شاہ مزید کہتا ہے کہ میں نے محمد کا مطالعہ کیا ہے، میری نظر میں وہ انسان عیسائیت کو دشمن نہیں تھا، اس کو انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ سن صاحب، مؤذن اذان میں جس نبی کا نام لے رہا ہے ان کے بارے میں پروفیسر راما کرشنا راؤ نے کہا تھا کہ محمد انسانی ہمدردی، انسانی محبت اس کی روح کا ترانہ تھا، انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کو ترقی دینا، انسانوں کو تعلیم دینا، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانوں کو انسان بنانا اس کا مشن تھا۔ سن صاحب، اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ سارے لوگوں کے نبی ہیں۔ آپ بھی ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو قرآن وہ لے کر آئے نا وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ آپ کا بھی ہے، آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی اس پر غور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی فرصت ملے تو قرآن کو پڑھ کر دیکھ لینا، کبھی فرصت ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لینا۔ یوں تو ہر بڑا آدمی کسی نہ کسی بڑے آدمی کی ہسٹری ضرور پڑھتا ہے، تو آپ بھی کبھی ایک بار زندگی میں ضرور پڑھ کر دیکھیں۔ سن صاحب، آپ نے اس اذان کو گنڈا گردی کہہ کر اچھا نہیں کیا، اپنے آپ کو انٹالرنس لوگوں میں شامل کر لیا۔ اب آپ ہی دیکھیے، یہ اذان صرف ممبئی اور انڈیا میں نہیں ہوتی ہے بلکہ سب سے پہلے انڈونیشیا کے مشرق میں واقع جزائر سے طلوع فجر کے ساتھ ہی فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد یہ سلسلہ سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے۔ سماٹرا کے گاؤں اور دیہاتوں میں اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا کی مساجد میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوتی، کلکتہ سے سری لنکا تک فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی تک پہنچتا ہے۔ پورے ہندوستان کی فضا اذانوں کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی، پھر فجر کی اذانیں پاکستان میں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذان شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق تک گونجتے رہتی ہیں۔ بغداد سے لے کر اسکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس وقت شام، مصر، صومالیہ، سوڈان میں اذان ہوتی رہتی ہے۔ اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول عرض میں واقع ہیں۔ مشرقی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران ترکی میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں شمالی امریکہ، لیبیا، تونس میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہے۔ فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہونے تک مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے 1.5 گھنٹے میں بمشکل جکارتہ تک پہنچتا ہے۔ مشرقی جزائر میں مغرب کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذانیں ابھی سماٹرا تک ہی پہنچتی ہیں کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مغربی مشرقی جزائر میں عشاء کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرۂ ارض پر، زمین پر ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا ہے
کے سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں مؤذن اس اذان کو بلند کرتے رہتے ہیں کہ ان ساری دنیا میں اذانیں دی جاتی ہیں. بتائیں سونو صاحب، کیا ساری دنیا میں گنڈا گردی کی جا رہی ہے؟ نہیں سونو صاحب، یہ بات آپ کے لیے تو ٹھیک نہیں تھی. ایک بات سچے دل سے بتائیں، کیا واقعی آپ کے گھر کے پاس کوئی مسجد ہے جس کی اذان سے ہر دن آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ تو ممبئی کے بڑے گھر میں رہتے ہوں گے تو ڈسٹ فری ہوگا، ساؤنڈ پروف ہوگا، اے سی میں سوتے ہوں گے، دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہوتی ہوں گی. کہاں سے آواز آتی ہے سونو صاحب؟ آپ کا آفس نیٹ کے انفارمیشن کے مطابق امرناتھ ٹاورز میں ہے، جس کے آس پاس تو کوئی مسجد نہیں ہے. اگر واقعی کسی مسجد کے اذان سے تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے مینجمنٹ سے بات کر سکتے تھے، تھوڑا آواز کم کرنے کی ریکویسٹ کر سکتے تھے. ظاہر بات ہے آپ کی بات تو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ آپ میں برداشت کی طاقت نہیں ہے. خیر چلیے، اب ذرا شانت رہیے. اگر آپ ٹینشن میں رہیں گے نا تو آپ کو سننے والے کروڑوں لوگ ٹینشن میں آئیں گے. آپ کا دفاع کرنے والے بھی ٹینشن میں رہتے ہیں اور آپ کے خلاف بولنے والے بھی ٹینشن میں رہتے ہیں. پھر شاید شرپسند لوگ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.